والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم حاضرین مجلس، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا اور کروڑہا نعمتوں سے نوازا. ان تمام نعمتوں کا اگر استقصاء کیا جائے تو انسان کے لیے ممکن نہیں. سب سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ مالک الملک اس کو اپنی معرفت سے نواز دے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کی فہم و بصیرت اس کو عطا کر دے. آج ہماری گفتگو کا محور ہے توحید اور اس کے ثمرات. توحید یہ وحد یوحد توحیدا سے مصدر ہے، جس کا مطلب ہے تنہا ہونا، یکتا ہونا، اکیلا ہونا. قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. احد لاسانی، تنہا اور بے نظیر کو کہا جاتا ہے. عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فلان واحد من قومی، فلاں شخص اپنی قوم کا اکیلا ہی شخص ہے، ای لیس معہ شریک، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. فلان واحد برأیہ، فلاں شخص اپنی رائے میں یکتا ہے، اس کی رائے جیسی کسی کی رائے نہیں ہے. الوحدہ عربی زبان میں تنہائی کو کہتے ہیں. کہنے والے نے کہا ہے الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ. برے ہم نشی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ہم نشی تنہائی سے بہتر ہے. اصطلاحی اعتبار سے توحید کا مطلب یہ ہے افراد اللہ تعالی بالعبودیہ مع اعتقاد الجازم بوحدته ذاتا وصفاتا وافعالا. اللہ مالک الملک کے لیے عبادت کو خالص کرنا اور اس بات کا عقیدہ بنانا، اس بات کا اعتقاد اپنے اندر پیدا کر لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے افعال کے اعتبار سے یکتا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور اللہ کے صفات میں اللہ کو یکتا ماننا. توحید الربوبیہ، اللہ کے افعال میں اللہ کو یکتا ماننا. توحید الالوہیہ، عبادت کی جمیع اقسام کا حقدار سمجھنا تو خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی کو سمجھنا. توحید الاسماء والصفات، جو اللہ کے نام ہیں،
جو اللہ کی صفات ہیں ایسی نہ کسی کی صفات ہیں نہ ہی ایسے کسی کے نام ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثال ممکن ہی نہیں. وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اپنے خالق و مالک کو پکارا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے جو 99 نام ہیں، ویسے تو اللہ مالک الملک کے اتنے نام ہیں جتنے اللہ کے کلمات کا کوئی استقصاء نہیں کر سکتا، اللہ کے ناموں کا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ، میں ان ناموں کے ساتھ بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، جو تو نے کتاب میں نازل کر دیے ہیں، جو تو نے کسی کو سکھا دیے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات کا کوئی اندازہ نہیں، اسی طرح اللہ کے ناموں کا بھی اندازہ نہیں. لیکن صحیح بخاری کی یہ روایت، جو 99 ناموں کا احصاء کر لیتا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احصاء کا مطلب کیا ہے؟ ان 99 ناموں کے الفاظ اور عدد کو شمار کرتا ہے. لا يحفظها عبد الا دخل الجنہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے ان کو یاد کر لیتا ہے. اور تیسرا احصاء کا معنی یہ ہے کہ ان ناموں کے معانی کو سمجھتا ہے، ان کے مفاہیم اور مدعا کا ادراک کرتا ہے. اور چوتھا احصاء کا معنی یہ ہے ان ناموں کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے. ان ناموں کو یاد کرنا، ان کے معانی کو سمجھنا، اور پھر ان ناموں کے ساتھ اپنے خالق و مالک کو پکارنا. یا غنی اغنینی، یا رحیم ارحمنی، اے غنی مجھے بھی غنی بنا دے، اے رحم کرنے والے مجھ پہ بھی رحم فرما دے. یا قوی قوینی، اے قوتوں والے مجھے بھی ایمانی اور جسمانی روحانی طاقتوں سے نواز دے. من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کا احصاء کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اتفاق ایسا ہے جس کو میں سوء اتفاق بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہے. آج ایک مسلمان کو یہ 99 نام یاد نہیں ہے. یہی وجہ ہے جب ہم اللہ کے ناموں سے متعارف نہیں ہیں تو اس کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو، اس کی رحمتوں کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں. آج حالت تو یہ ہے، میں نہیں جانتا یہاں ہوٹلنگ کی کیا صورت ہے. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر شخص لکھا پڑھ رہا ہے 26 روپے کی حلیم کی پلیٹ. کوئی آواز دے رہا ہے حلیم کی 2 پلیٹیں لاؤ. کوئی کہہ رہا ہے حلیم بڑا مزیدار ہے، کوئی کہتا ہے حلیم جل گیا ہے. اس مسکین کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. حلیم اللہ کی صفت ہے، حلم والا، بردبار. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے خالق و مالک کے ساتھ مذاق اور اہانت کتنی کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ملی. دنیا جہان کی ڈگریاں لینے کے لیے 500 سیمینل ورڈ یاد ہو رہے ہیں، اور کریٹیکل یاد کر رہے ہیں، سمریاں یاد کر رہے ہیں. نہیں یاد ہوتا تو اس رب کے نام یاد نہیں ہوتے جس نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے. میرے بھائی، صرف سورۃ البقرہ میں
واللہ غفور حلیم، 3 مرتبہ اس نام کا تذکرہ ہوا ہے۔ جس کی توہین مسلمان کرتا ہے یہ کہتے ہوئے حلیم جل گیا ہے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اس مہذب طبقے سے اگر صرف اتنی گزارش کر دی جائے، کبھی ڈکشنری کھول کے بھی چیک کر لیا کرو، یہ لفظ حلیم نہیں دلیم ہے۔ یہ DALEM کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جو دال اور دلیوں سے بنا ہوا پکوان ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں کی جہالت کی وجہ سے، عدم معرفت کی وجہ سے مسلمان اللہ کے ناموں کی اور صفات کی توہین کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نام یاد کرنے والے بنیں اور ان کے معانی کو سمجھنے والے بنیں اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے بنیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام حسنى ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو جس طرح اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی صفات بھی ساری صفات کمال ہیں۔ کیسی صفات؟ کما یلیق بعظمتہ وجلالہ وشأنہ من غیر تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل، ایسی صفات جس میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسی اس کی شان کو لائق ہے، اس کے تقدس و جلالت کو لائق ہیں۔ نہ اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے، نہ دنیا میں اس کی کوئی شبیہ پیش کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی خالق و مالک کی صفات کا انکار ہی کوئی مومن کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں امام بخاری روایت لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جاء یہودی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آیا اور کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انگلی پہ آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، والارضین علی اصبع، اور 7 زمینوں کو دوسری انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، والجبال علی اصبع، اور کائنات کے تمام پہاڑی سلسلوں کو اللہ نے ایک انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، والشجر علی اصبع، اور جتنی شجرکاری دنیا میں ہے، جتنے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انگلی سے تھاما ہوا ہے، والخلائق علی اصبع، اور ایک انگلی پہ پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے یہ بات سن کے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا وتصدیقا لہ، اللہ کے رسول مسکرائے، ان کی کچلیاں ظاہر ہوئیں تعجب کرتے ہوئے اور اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے۔ ثم قرأ، پھر یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام اور صفات کو معرفت، یہ انسان کو اللہ کا تقرب دیتی ہے۔ آج ہم نے ان اسماء اور صفات کی معرفت کے حصول کو ممکن نہیں بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ مبارک ہے، کیسے ہے؟ کما یلیق بعظمتہ وشأنہ، جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ خود مالک الملک فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن خالق و مالک وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ مبارک وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ ذات جو خالق ہے وہ باقی رہنے